बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादरीन, वो खबर जो पूरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आज ओझल रही और शायद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इतनी ताकत नहीं है कि वो ये खबरें ऑन एयर कर सके, तो एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो आज के इस वीलॉग में मैं आपको ब्रेक करने जा रहा हूँ कि GHQ के कासद की, उनके नुमाइंदे की आज अडयाला जेल में एंट्री हुई है, जो खबर आपको कोई नहीं दे रहा। अब उस शख्स की कप्तान के साथ बंद कमरे में एक अहम तरीन मुलाकात और वन ऑन वन ये मुलाकात हुई है, और ये मुलाकात इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि उसकी वजह से बहुत सारी चीजों को डिले कर दिया गया है। ये किस किस की मुलाकात है, कौन इमरान खान से मिलने गया, उस मुलाकात का मुकम्मल अहवाल मैंने आपके सामने आज के इस वीलॉग के अंदर रखना है, क्योंकि बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जो हमने भी खबरें पहुंचा देते हैं, तो मैंने ये लाजमी समझा कि एज इट इज वही खबर मैं आपके सामने जो है वो ब्रेक कर दूं कि चीजें जो हैं वो इस तरह से इस समत में जाती हुई जनाब दिखाई दे रही हैं। एक खबर तो ये है। दूसरी खबर ये है कि जो पहली खबर है कि उसके बाद इस्लामाबाद वालों की चीखें निकलना शुरू हो चुकी हैं। इस्लामाबाद वाले रोना पिटना शुरू हो गए हैं। वो जो मरियम औरंगजेब कहती थी ना कि रो पिटो चीखो, तो वही उनके लिए चीजें हैं कि रोएं पिटें चीखें। अब आपके लिए जो है वो चीजें, माहौल गर्म होगा और अब आपका तैयार हो जाए और आपने अब भागना है लंदन में पाकिस्तान से। तो तारीखी सरेंडर होने की खबरें अगले चंद दिनों के अंदर क्या होने जा रहा है, तमाम तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, आज ISPR ने प्रेस रिलीज दी। 60 मुल्जिमान को सजाएं सुना दी गई, पहले 25 मुल्जिमान को सजाएं दी गई। यानी कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैंने ये देखी कि जितने भी मुल्जिमान जो फौज की कस्टडी में थे, किसी को बरी नहीं किया गया, सबको सजाएं दे दी गई। अब देखें जज साहब कौन थे, जज साहब ने किस कानून के तहत सजाएं दी, कैसे सजाएं दी, कौन से सबूत आए हैं। अब वहां पर तो कोई सबूत आपको नहीं देने पड़ेंगे, अपना जज अपना वकील सारा कुछ अपनी मर्जी से सजाएं देनी है आपने। यानी कि कोई आर्टिकल 16 के खिलाफ वर्जी, इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जी, सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता, उसके खिलाफ वर्जी। अब जस्टिस अमीनुद्दीन खान वो आपके सामने आए, कॉम्प्रोमाइज जज जिसको आपने आईनी बेंच का सरबराह लगा दिया और अपनी मर्जी का आईनी बेंच, अपनी मर्जी का आपने उसका सरबराह लगाया, और उसने फिर यही कहा कि देखें चले आप सिविलियन जो है वो जो फौजी अदालतों के अंदर है, मिलिट्री कोर्ट उसका फैसला सुना दें। अब उसका फैसला जनाब आ गया, लेकिन मुल्क में बार बार मार्शल आर्ट्स जो है वो लगाए गए। शौकत बसरा साहब कहते हैं कि मुल्क में बार बार मार्शल आर्ट्स लगाए गए, आइन तोड़ा गया, इमरजेंसी लगाई गई, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को आमिर डिक्टेटर जनरल जियाउल हक ने मरवा दिया, उसको फांसी पर चढ़ा दिया। सारी दुनिया ने, उन्होंने कहा कि सारी दुनिया ने देखा कि यही जो लोग हैं हमारे, वो PTV पर उन्होंने दावा बोला, वज़ीर-ए-आज़म हाउस की दीवारें उन्होंने फलांग ली, और सारा कुछ हमने मुल्क में होते हुए देखा। और क्या किसी फौजी अदालत ने उन मुजरिमों को सजाएं दी हैं? ये एक अहम तरीन सवाल है जो शौकत बसरा साहब ने उठाया कि आपने वो सजाएं तो दे दी कि 10 साल कैद हसन न्यासी को दे दें कि आपने पेंट लहराई है, लेकिन आपने उन मुजरिमान को सजाएं दी जो PTV न्यूज़ की दीवार फलांग के थे, जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस की दीवार फलांग के अंदर चले गए थे, उनको सजाएं आज तक जो है वो इन अदालतों ने नहीं दी। तो ये बड़ा अहम सवाल जनाब उन्होंने पूछा है। तो खैर, मैं आपको जो मुलाकात की खबर देना चाहता हूँ, इमरान खान से जो मुलाकात हुई है, देखें आज 2 अहम मुलाकातें। गंडापुर साहब जो हैं वो PTI की जो मुज़ाकराती कमेटी है उसका हिस्सा, 7 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा। अली अमीन गंडापुर साहब भी आज अडयाला जेल पहुंचे, और PTI की जो मुज़ाकराती कमेटी थी वो भी, बाकी जो 6 लोग थे वो भी अडयाला जेल के बाहर पहुंच गए, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे इनके साथ मुलाकात करनी है। जब पहला राउंड हुआ तो जो बाकी 6 लोग हैं उनको अडयाला जेल के बाहर रोक दिया गया, गंडापुर को जनाब अंदर जाने दिया गया और उनको इमरान खान से वन ऑन वन मिलवाया गया। बाकी 6 लोगों को इमरान खान से मिलने उस वक्त नहीं दिया गया। अब अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से खान को पता है, खान ने पहले भी कहा कि मुझे पता है कि गंडापुर साहब किसके तहत वो सारा मामला कर रहे हैं, कौन किसके हुक्म पर मुझे मिलने आते हैं, किसका पैगाम मेरे साथ लेकर आते हैं, सारा कुछ पता। अब जो इस वक्त पुल का किरदार अदा कर रहे हैं इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के माबैन, वो है अली अमीन गंडापुर साहब। ये एक आप खबर सुन लें कि अली अमीन गंडापुर इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इस वक्त पुल का किरदार अदा कर रहे हैं, और इनकी इसी वजह से वन ऑन वन मुलाकात करवाई गई कि इन चीजों को कॉन्फिडेंशियल रखा जाए
اور علی امین گنڈاپور کے محسن نقوی کے ساتھ بھی تعلقات بہت اچھے ہیں. محسن نقوی حالیہ وزیر اعلیٰ ہاؤس KPK پہنچے, انہوں نے علی امین گنڈاپور سے ملاقات کی, اور اب گنڈاپور کا 1-on-1 خان سے ملاقات کرنا, باقی 6 لوگوں کو وہاں پر آنے کی اجازت نہیں دی گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو اس ملاقات کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا پیغام جو ہے پہنچایا گیا, اور پھر گنڈاپور صاحب وہ ملاقات کر کے کہیں اور جاتے ہیں, وہ پیغام جو ہے وہ عمران خان کا پہنچاتے ہیں وہاں پر. تو یہ چیزیں اس وقت بہت امپورٹنٹ ہوتی چلی جا رہی ہیں کہ آج باقاعدہ طور پر آپ اندازہ کر لیں کہ جو مذاکرات کے اندر جناب پل کا کردار ادا کر رہے ہیں وہ علی امین گنڈاپور صاحب ہیں. اچھی بات ہے, برف پگھلنی چاہیے, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کہ گنڈاپور ان کا بندہ ہے. آپ اس طرح کہہ لیں کہ گنڈاپور ان کا بندہ ہے تو یہ غلط ہے. آپ یہ کہیں کہ گنڈاپور صاحب برف پگھلوانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں تو یہ درست بات ہے. دونوں چیزیں الگ الگ ہیں, کیونکہ وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں, انہوں نے بہت ذمہ داری کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے, تو ان کے پاس بہت بڑا عہدہ ہے. تو اچھی بات ہے عمران خان کے ساتھ وہ مل کر جو کام کر رہے ہیں, وہ ایٹ لیسٹ خان کو دھوکہ نہیں دے رہے, ایٹ لیسٹ خان کو انہوں نے دھوکے کے اندر نہیں رکھا ہوا. تو یہ بات جو ہے وہ میں گنڈاپور صاحب کے حوالے سے ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں. لیکن وہیں پر اسی ملاقات کے بعد اس وقت حکومت کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں کہ جب امریکہ کی طرف سے دباؤ بڑھنا شروع ہوا, عالمی دباؤ آیا, عمران خان کی رہائی کو لے کر عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا, تو اس کے بعد ہمارے گورنمنٹ آفیشلز نے کہنا شروع کر دیا, ہمارے وزیر دفاع رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ عافیہ صدیقی کے بدلے ہم عمران خان کو رہا کر دیتے ہیں, عافیہ صدیقی ہمیں دے دیں, عمران خان کو آپ لے چلیں. اچھی بات ہے, عافیہ صدیقی کو رہا ہونا چاہیے, لیکن آپ ایک ملک کے سابق وزیر اعظم کو ایسے کسی ملک کے حوالے کر سکتے ہیں؟ یہ ایک بڑا عام سوال ہے. تو اس کے اوپر جناب آج حکومت کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی. اب ظاہر ہے عالمی دباؤ اتنا بڑھ گیا ہے کہ اسلام آباد والوں کی چیخیں تو نکلنی ہیں. تاریخ سرنڈر بھی اب ہو گیا. جناب آج باقاعدہ طور پر پریس کانفرنس ہوئی, ترجمان دفتر خارجہ ممتاز طارا بلوچ نے کہا کہ عمران خان کے بدلے عافیہ صدیقی کی رہائی کو کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے کہ ہم نے امریکہ کو یہ کہہ دیا ہو, تجویز دی ہو کہ عافیہ صدیقی ہمیں دے دیں اور آپ عمران خان کو امریکہ لے کر چلے جائیں. تو انہوں نے کہا کوئی ایسی تجویز زیر غور نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ادھر سے پریشر آیا کہ جناب آپ جو باتیں کر رہے ہیں یہ غلط بات کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے ہماری وزارت خارجہ کو, دفتر خارجہ کو اس کے اوپر اپنا پریس ریلیز اور اپنے پریس کانفرنس جو کرنی پڑی ہے. تو وہ انہوں نے کہا کہ وزارت کو ایسی کسی تجویز کا علم نہیں ہے. پاکستان نے بین الاقوامی انسانی حقوق کے فرائض پر عمل درآمد کا عزم کر رکھا ہے. ہم تعمیری اور بامعنی بات چیت پر یقین رکھتے ہیں. پاکستان اور امریکہ تمام امور پر گفتگو کرتے ہیں. تو اس سے نظر آتا ہے کہ جو آفیشیل ہمارے جو لیول کے اوپر جو ہمارے دفتر خارجہ کے ذرائع ہیں, جو ان کی پریس ریلیز ہے وہ بتاتی ہے کہ پاکستان امریکہ کو کھول کر ایبسلیوٹلی ناٹ نہیں بول رہا. تو اس سے نظر آتا ہے کہ امریکہ کے دباؤ کے اندر آ کر آپ کو عمران خان کو رہا کرنا پڑے گا. ایک چیز تو جناب یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان کی پالیسیاں کسی رچرڈ گرنل کے ٹویٹس یا بیانات سے نہیں بنتی, تو آپ اس کے اوپر بات کیوں کر رہے ہیں؟ رچرڈ گرنل کو آپ ڈسکس کیوں کر رہے ہیں؟ اگر ان کی ٹویٹ سے, ان کی جناب اسٹیٹمنٹ سے پالیسیز نہیں بنتی تو وہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں سابق انٹیلیجنس چیف رہ گئے. تو US ایڈ کے معاملات ہوں, پیسے لینے کے معاملات ہوں, تو اس وقت آپ کی پالیسیز بنتی ہیں. جب آپ نے امریکہ سے ایڈز لینی ہو, جب آپ نے امریکی امداد لینی ہو, تو اس وقت آپ کی پالیسی تبدیل ہو جاتی ہیں. لیکن کسی کی ٹویٹ سے پالیسی تبدیل نہیں ہوگی. ہمیں پتہ ہے کہ آپ کی پالیسیز کیسے تبدیل ہوتی ہیں, پوری قوم جانتی ہے. اب تو انہوں نے کہا کہ گرینل ہمارے لیے نان اینٹی ہے, ہم عافیہ صدیقی کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں. اچھی بات ہے, اور عمران خان کی بیانات کو نہیں بلکہ کمیٹی کے تحریری معاملات کو دیکھیں گے. وہ کہتے ہیں حکومت والے مطالبہ کر رہے ہیں کہ کمیٹی جو ہے وہ تحریری مطالبہ رکھے تاکہ اس کو بعد میں لڑا کر کہا جائے کہ ہم نے عمران خان کو NRO دیا. اب عمران خان صاحب پرول تو بات کر رہے ہیں, لیکن وہ تحریری طور پر بات نہیں کریں گے, وہ کبھی بھی اپنا امپیکٹ ختم نہیں کریں گے. عمران خان صاحب کا قد, آج وہ پاپولیرٹی جو انجوائے کر رہے ہیں وہ بھٹو سے کئی آگے. عمران خان بھٹو سے کئی زیادہ پاپولر ہو چکے ہیں. عمران خان کبھی بھی ایسی سیاسی طور پر خودکشی نہیں کرے گا کہ اس کا قد اتنا بڑا ہے کہ سیاسی جو بونے ہیں عمران خان کے سامنے وہ ان کے پاؤں کے گھٹنوں کے برابر تک نہیں آتے. اگر عمران خان ایسی غلطی کر دے گا تو وہ بھی انہی بونوں کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا, وہی اترے بونے ہو جائیں گے. تو عمران خان ایسی غلطی نہیں کرے گا. عمران خان جتنی پاپولیرٹی انجوائے کر رہے ہیں وہ کسی کے حصے کے اندر ایسی پاپولیرٹی آج تک میں نے نہ دیکھی نہ سنی. اور ہم نے قائد اعظم کو سنا تھا, آج ہم یہ قوم جو ہے وہ عمران خان کو دیکھ رہی ہے. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو عمران خان ایسی غلطی نہیں کرے گا کہ وہ NRO کے سلسلے میں جیل سے باہر آئے. آج اس نے کلیئر بھی کر دیا کہ وہ جناب جو ہے وہ ہاؤس ریسٹ ہونا قبول نہیں کرے گا. عمران خان نے اس کو بھی مسترد کر دیا اور انہوں نے کہا کہ PTI جانتی ہے کہ جیلوں سے نکلنے اور رہا ہونے کا کیا قانونی طریقہ کار ہے. سب جانتے ہیں جناب,
سب جانتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی سے بات چیت میں نواز شریف کی منظوری شامل ہے. چلے نواز شریف کو بھی آپ ریلیونٹ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں, اچھی بات ہے. پی ٹی آئی نے کمیٹی کے پہلے اجلاس میں ہی عمران خان سے ملاقات کے لیے صورت کا کہا تھا, تو ہم اس کو دے رہے ہیں, اس کے لیے کوئی حد جو ہے مقرر نہیں ہے. اس سے نظر آتا ہے کہ عمران خان کی رائے کو لے کر حکومت کی چیخیں بہت نکلنا شروع ہو گئی ہیں, اور عرفان صدیقی نواز شریف کے بڑے قریب ہے اور ادھر سے یہ فوج کے بہت قریب ہے. تو نظر بھی یہ بھی آ رہا ہے کہ دباؤ اتنا ہے کہ نواز شریف کو آپ ریلیونٹ کر رہے ہیں کہ نواز شریف عمران خان کی رہائی چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں عمران خان صاحب رہا ہوں, وہ بنی گلا جانے کے لیے تیار ہیں. تو یہ ہے تو وہ ہے. تو اب جب سب کو نظر آ گیا کہ عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے, تو اب سارے عمران خان سے ملنے کے لیے بےتاب آپ کو ہوتے ہوئے دکھائی بھی دیں گے. لیکن اسلام آباد والوں کے ہوش بھی اڑ رہے ہیں, اور یہ تاریخی طور پر سرنڈر بھی ہے عمران خان کے سامنے کہ آپ تو کہہ رہے تھے ہم تو عمران خان کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے, 9 مئی والے, تو مذاکرات کیوں کر رہے ہیں پھر آپ ڈالیں اس کو جیل میں ڈال دیں نا, پھر آپ سزائیں دیں, ملٹری کورٹس میں لے جائیں. آپ باقیوں کو بھی تو دے رہے ہیں نا, آپ خان کو دے کر دکھائیں. اب آپ نہیں دے سکتے, اب آپ کو پتہ ہے کہ ڈنڈا کہیں اور سے آ گیا. تو اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا, اور اس لنگا پہ لازمی حلق نہ لانے کے بعد پاکستان زندہ باد.